درجنوں نوجوان ان کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، لیکن ہمارے ادارے بھنگ پی کر سوئے ہوئے ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان میں سوشل میڈیا پر فیک اکاؤنٹ بنا کر فحاشی کی آڑ میں ماہانہ کروڑوں روپے کمانے والے ان افراد کے نام جو نوجوان نسل کی تباہی کا سبب بن رہے ہیں۔ ہم آپ کو ان کے اکاؤنٹس بھی بتائیں گے، اکاؤنٹس پر لگائی جانے والی فیک ڈی پیز بھی عیاں کریں گے۔ اس وقت سوشل میڈیا پر ملینز آف سائٹس موجود ہیں جن پر گمراہ کن ویڈیوز، انتہائی فحاشی پورن ویڈیوز، تصاویر فیک قسم کے اکاؤنٹس بنا کر وائرل کی جاتی ہیں اور پاکستانی نوجوانوں کو کس طریقے سے گمراہ کیا جاتا ہے، انہیں اسلام اور مسلمانیت کے راستے سے بھٹکایا جاتا ہے، انہیں مومن بنانے سے کس طرح یہ چیزیں روک رہی ہیں اور ہمارے ادارے، ہماری حکومتوں نے کس طرح مجرمانہ چشم پوشی اختیار کی ہوئی ہے۔ تو آئیے آپ کو اس کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں۔ پاکستان میں تقریباً 2 دہائیوں سے زیادہ سوشل میڈیا متعارف ہوا، جس نے دیکھتے ہی دیکھے تمام شعبہ جات پر اپنی دھاک بٹھا لی اور چھا گیا۔ نوجوان نسل، خصوصاً چھوٹے بچے اور ٹین ایج کی عمر کے لڑکے، وہ سوشل میڈیا کے ہی مریدین بن کے رہ گئے ہیں۔ اپنی نصابی، تعلیمی و غیر نصابی سرگرمیوں کو چھوڑ کر سوشل میڈیا کے اس نشے اور اس لت پر لگ چکی ہیں جو کہ اسے ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ آج گھروں میں وہ بچے بھی دکھائی دیتے ہیں جن سے اگر اینڈرائڈ فون واپس لیا جائے، چھین لیا جائے تو انہیں نیند نہیں آتی، رو رو کر ہلکان ہو جاتے ہیں۔ وہ ٹین ایج کے بچے احتجاجاً اپنی تعلیم تک چھوڑ دیتے ہیں کہ انہیں سوشل میڈیا کی سروس پرووائڈ کی جائیں تو وہ پڑھیں گے اور اپنے اسکول کالج جائیں گے، ادروائز نہیں جائیں گے۔ ناظرین، تو یہ صورتحال۔ دوسری طرف سوشل میڈیا پر پورن اور فحاشی کی وہ ویڈیوز جس میں پاکستان کے ایک خاص طبقہ جو لچر پن اور فحاشی کا شکار ہے، اس نے پاکستانی نوجوانوں کو گمراہی کی طرف دھکیلا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ یورپین اور دیگر ممالک کے جو سوشل میڈیا کے گندے قسم کے آرٹسٹ یا ٹک ٹاکرز ہیں، انہوں نے بھی اس میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار ہم ہیں، ذمہ دار آپ ہیں، ذمہ دار یہ گورنمنٹ ہے، حکومت ہے، وہ ادارے ہیں، وہ ارباب اختیار ہیں جن کے پاس سوشل میڈیا پر جاری ہونے والی اس پورن ویڈیوز اور فحش تصاویر کو روکنا اور نوجوانوں کو اس لت سے بچانا ہے۔ وہ پاکستان کا مستقبل ہیں۔ وہ پورن ویڈیوز جس کے نتیجے میں درجنوں نوجوان خودکشیاں کر لیتے ہیں، وہ پورن ویڈیوز اور سوشل میڈیا پر ہونے والی وہ دوستیوں کے نتیجے میں اب تک کی سالانہ درجنوں ٹک ٹاکرز موت کے گھاٹ اتار دی گئی ہیں۔ درجنوں نوجوان ان کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، لیکن ہمارے ادارے بھنگ پی کر سوئے ہوئے ہیں۔ ایک پی ٹی آئی یا کوئی بھی کسی مذہب کے حوالے سے پوسٹ ہونے والی کوئی بھی پوسٹ ہو، وہ تو ود ان 0 سیکنڈ ڈیلیٹ بھی ہو جاتی ہے، وہ ڈس اپیئر بھی ہو جاتی ہے اور ان افراد کے خلاف کارروائی بھی کی جاتی ہے، لیکن نوجوان نسل کو اس گمراہی کی دلدل میں دھکیلنے والے وہ افراد، وہ ویب سائٹس، وہ سوشل میڈیا کی سائٹس اور ان پر بنائے جانے والے فیک اور اوریجنل اکاؤنٹ کے بارے میں کوئی کارروائی نہیں کی جاتی جو نوجوان نسل کو پورن فحش ویڈیوز کی طرف ورغلا رہے ہیں، اور ہماری نوجوان نسل سائنس ٹیکنالوجی کی بجائے اس فحاشی کے مکروہ دھندے میں ملوث ہو رہی ہے اور دلچسپی لے رہی ہے۔ خدا را ہمارے قومی ادارے، با اختیار ادارے، مقتدر حلقے ہوش کے ناخن لیں۔ ہماری امت مسلمہ کی یہ نوجوان قوم جس نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی وہ قوم، وہ نوجوان جنہوں نے علم و فنون اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کرنی ہے، جنہوں نے زمین و آسمان سر کرنے ہیں، جنہوں نے دنیا کی جدید ترین ریسرچ کر کے پاکستان اور پاکستانی قوم کو آگے لے کے جانا ہے، جنہوں نے پوری دنیا پہ حکمرانی کرنی ہے۔ انگریز، یہود و نصارہ اور صہیونی طاقتوں نے اپنے ایک پھیلائے ہوئے سوشل میڈیا، اینڈرائڈ فون پر فحاشی کے اس جال میں ان نوجوانوں کو پھنسا لیا ہے۔ خدا را ہمارے مقتدر حلقے سوشل میڈیا پر پھیلتی ہوئی، بڑھتی ہوئی اس فحاشی کو روکا جائے، نوجوان نسل کو تباہ ہونے سے بچایا جائے اور انہیں اپنے اعلیٰ اور اہم مقصد کی طرف بڑھنے پر گامزن کیا جائے۔ اس نیک اور اہم کام کرنے میں نہ صرف دنیا میں پاکستان اور پاکستانیوں کی فلاح بہبود ہے، بلکہ یقیناً آخرت میں بھی ایک اعلیٰ مقام حاصل ہوگا۔ امید کرتے ہیں
کہ ہمارے مقتدر ادارے خصوصاً اسٹیبلشمنٹ، جوڈیشلی اور بیوروکریسی سوشل میڈیا پر پھیلنے والی اس فحاشی کو روکنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے اور نوجوان نسل کو تباہی سے بچائیں گے۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔